وہ کون سا عمل ہے جس سے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں؟ سجدے میں رونا۔ مصیبت میں سب سے پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور دعا۔ رشتے کس چیز سے مضبوط ہوتے ہیں؟ درگزر کرنے سے۔ بچوں کو دین سکھانے کا اثر کب ظاہر ہوتا ہے؟ جوانی میں۔ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ پہنچاتی ہے؟ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کس چیز پر شکر گزار بندہ کہا گیا؟ ان کے صبر اور تبلیغ پر۔ قرآن پاک میں کتنے مقامات پر سجدہ واجب ہے؟ 14 مقامات پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کہاں تک پھیل گئی تھی؟ ایران، شام، مصر تک۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں کیا خاص بات تھی؟ آواز میں خوبصورتی، پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے۔ ہجرت کب ہوئی؟ 622 عیسوی میں۔ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا؟ حضرت عزیز علیہ السلام کو۔ اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان ہے۔ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 34 مرتبہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ زمین الٹ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام کیا تھا؟ برہا۔ ختم نبوت کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ محمد میں۔ وہ کون سے نبی تھے جنہیں سب سے زیادہ اولاد دی گئی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سب سے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قصر نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سفر میں۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ شریک ہوئے؟ 313 صحابہ کرام۔ غزوہ بدر کب ہوا؟ 2 ہجری میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس گناہ میں مبتلا تھی؟ ہم جنس پرستی میں۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ موت سے پہلے تک۔ اگر روزے کی حالت میں خون نکل آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4 تکبیریں۔ نرمی کس چیز کا سبب ہے؟ جنت کا۔ کیا فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، ایمان کا رکن ہے۔ بیمار پرسی کی کیا فضیلت ہے؟ فرشتے دعا کرتے ہیں۔
دل کی سختی کی علامت کیا ہے؟ گناہوں پر شرمندہ نہ ہونا۔ اسلام میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ کیا توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، سچے دل سے کی گئی توبہ۔ سوشل میڈیا پر نیکی کا پیغام دینا کیسا ہے؟ اجر کا باعث ہے۔ توبہ قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ ندامت گناہ چھوڑنا، معافی مانگنا۔ کیا دل کی نرمی دعا سے ممکن ہے؟ جی ہاں، ممکن ہے۔ کیا سوتے وقت وضو کرنا سنت ہے؟ جی ہاں، سنت ہے۔ مسلمان کے دل میں سب سے پہلا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف اور محبت۔ جھوٹ کی سزا کیا ہے؟ منہ کالا، دل سیاہ اور آخرت کی رسوائی۔ عورت کا ہنسی مذاق کیسا ہونا چاہیے؟ با حیا اور دائرہ شریعت میں ہونا چاہیے۔ بیت المقدس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسجد اقصی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ 60 ہاتھ تھا۔ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ اللہ نے اپنا نام الرحمن کا ذکر کیا ہے؟ 57 بار۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی۔ قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے کس زبان میں ہوا؟ لاطینی زبان میں۔ کس نبی کا ذکر بار بار صبر کے ساتھ آیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا کیا منصب ملا؟ خزانوں کا نگران بنایا گیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا چیز تولی جائے گی؟ نماز کو تولا جائے گا۔ کون سی سورت قرآن پاک کا دل ہے؟ سورہ یاسین۔ احسان کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس نبی کا بیٹا غرق ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سب سے زیادہ سونا کس ملک میں ہے؟ چین میں ہے۔ چائے پینے سے کون سی بیماری جلدی آتی ہے؟ جوڑوں کے درد کی۔ جہنم پر مقرر فرشتے مالک کی انگلیوں کی تعداد کتنی ہے؟ ان گنت ہے۔ کون سے نبی 7 دن تک آگ میں رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن کون سے وقت میں جنت سے نکلے؟ عصر اور مغرب کے درمیان۔ وہ کون سا شخص ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟
حرام کھانے والے کی کون سا جانور شیطان کو جنت میں لے کر گیا؟ سانپ لے کر گیا۔ سب سے پہلے کس نے زکوٰۃ دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ والدین کی خدمت میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ان کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ والدین کی خدمت کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت اور نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا گناہ کس نے کیا اور وہ کیا تھا؟ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا جو ابلیس نے کیا تھا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ وہ کون سا عمل ہے جو تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ سچے دل سے توبہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ قرآن پاک کا سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کون ملے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو جنت میں میرے بعد سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ انسان کا سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس چیز کا ہے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت کا۔ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ تکبر، جو ابلیس نے کیا تھا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سب سے پہلے نماز کس نبی کو فرض ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے۔ جنت میں سب سے اونچا مقام کس کو ملے گا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ مقام محمود پر فائز ہوں گے جس کی سفارش قیامت کے دن کریں گے۔ سب سے پہلا انسان کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا،
پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کی کون سی سورہ کو دل کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قرآن کا دل ہے۔ روز قیامت اللہ سب سے پہلے کس چیز کا حساب لے گا؟ نماز کا سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ قرآن میں سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ آیت الدین، قرآن کی آیت۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی مدت کے لیے قرض کا لین دین کیا کرو، سب سے پہلے زمین پر کون سا عبادت کے لیے گھر بنایا گیا؟ خانہ کعبہ۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ 5 آیات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن پاک کس شب نازل ہوا؟ شب قدر میں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن میں کس نبی نے سب سے زیادہ دعائیں کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور ایوب نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دربان کہے گا، آپ سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ وہ کون سی عورت ہے جسے جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ قرآن میں کس فرشتہ کا نام سب سے پہلے آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی جنگیں خود لڑی تھیں؟ 27 جنگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انہوں نے قرآن کی آیات کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تاکہ قوم کو اسلام کی تعلیم دے سکیں۔ قیامت کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہوگا؟ سور کا پھونکے جانا، اور سور میں پھونکا جائے گا اور سب آسمانوں اور زمین میں بے ہوش ہو جائیں گے سوائے جسے اللہ چاہے۔ وہ کون سا عمل ہے جو سب سے پہلے میزان پر تولا جائے گا؟ نماز۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ آنکھ کا بار بار پھڑکنا کس چیز کی نشانی ہے؟ آنکھ کا بار بار پھڑکنا عام طور پر آنکھ کے عضلات کی تھکاوٹ، نیند کی کمی، ذہنی دباؤ یا زیادہ کافین لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی روحانی یا منحوس علامت نہیں بلکہ ایک طبی مسئلہ ہوتا ہے جو عام طور پر وقتی ہوتا ہے۔ کس عمر میں بیوی کے قریب جانا حرام ہے؟ اسلام میں شوہر بیوی کے درمیان تعلقات نکاح کے بعد جائز ہوتے ہیں، لیکن بیوی کی جسمانی بلوغت اور جسمانی صحت کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ اگر بیوی بالغ نہ ہو
یا اس کی صحت پر مضر اثرات ہوں تو تعلق قائم کرنا شرعن اور اخلاقاً درست نہیں۔ بعض فقہی مکاتب فکر میں بلوغت کی عمر 15 سال سمجھی جاتی ہے، مگر موجودہ دور میں قانون اور اخلاقاً بالغ ہونے کی عمر 18 سال تسلیم کی جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سر میں درد ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ صبح اٹھتے ہی سر میں درد ہونا نیند کی کمی، دماغی تناؤ، بلڈ پریشر، دمہ، مائگرین یا نیند کے دوران سانس رکنے جیسے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر سلیپ اپنیا یہ مسئلہ بار بار ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیاں جلنا کس چیز کی علامت ہے؟ ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں میں جلن اعصابی کمزوری، وٹامن بی کی کمی، ذیابیطس، جگر کی خرابی یا اعصابی حساسیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ طبی معائنہ کرانا ضروری ہے تاکہ اصل سبب معلوم ہو۔ شیطان ساری رات عورت کے کس حصے کے ساتھ کھیلتا ہے؟ یہ سوال غیر مستند، غیر اخلاقی اور بے بنیاد ہے۔ اسلام میں شیطان انسان کو وسوسوں میں ڈالتا ہے، مگر ایسے خیالات گمراہ کن اور غیر شرعی تصورات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے موضوعات سے پرہیز کرنا چاہیے جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو۔